اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. सारे ग्रामों पर तहत मर्तबा आका निज़ाम दुरूद व सलाम नज़राना पेश करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सुब्हानल्लाह व बरदरान इस्लाम वाजिबुल एहतराम काबिल सत्ताम मुक़द्दरीन मेहमानान ग्रामी क़दर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका शुरफ़ा इलाका मालिकीन इलाका ख़ुसूसन आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत
سفیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب جی اور من جملہ معزز علماء کرام اور بالاختصاص میری محفل اور جناب مرید محمد اللہ بخش صاحب اور برادر ماہر محمد شوکت صاحب بغیر کمی گفتگو کا آغاز خلاق عالم کے بارگاہ کے اندر دعا کے روزات مسا سارے دنیا دا چل آمنا میل مامنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اثر سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بناوے جس نہیں ہے جس سارے ثواب کے خاطر اسا کو سنم رکھے ہیں وہ بچہ محمد نعیم جو اس عالمی جہان کو چھوڑ کے اپنی جہان کے اندر دیر لے گئے اللہ تعالیٰ خوش رچے جو کو ثواب پہنچاوے یقیناً جب ذکر مصطفیٰ کی صورت کے اندر انسان رب کی بارگاہ حاضری پیش کریں گے تو ہر ذکر کے رد ہونے کے امکانات موجود ہیں مگر رب کعبہ کا قسم اور ذات اپنے محبوب کا ذکر نہیں کریں گے اللہ محبوب فرماش پڑھے اصل وقت مسلمان ہے اگر کوئی غیر مسلم سچے دل نال اللہ کے نبی کے نال پیار چک رہے اللہ اپنے نبی کی محبت سے ایمان کی دولت نال والا مال فرماش پڑھے بغیر نبی کے وقت میں تھوڑا ہے سامنا یہ ہے کہ سارے پاک نبی دین تشریف کے آئے مختصر وقت کے اندر اس کائنات کے اندر جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے بے منگے تشریف کے آئے لیکن جب تمہارے اور میرے پاک نبی کی باری آئی ہے خدا کی قسم سے منگے نہیں آئے بلکہ خلیل نے منگے جلیل نے عطا فرمائے خلیل نے منگے جلیل نے عطا فرما چھوڑے کس مقام میں منگے کس رنگ کے اندر منگے کنا کلمات نال منگے اور کب منگے اللہ نے وہ پورا حال سنا چھوڑے اور اپنے محبوب کی آمد کا ذکر بھی خالق کے کائنات نے اپنے خبیر کو حکم فرمائے وقت کو تھوڑا ہے تے مختصر وقت صرف میں اپنی حاضری پیش کرنا مقصود تقریر کرنا مقصود نہیں خلیل پاک مکہ المکرمہ کی دھرتی ہے اسماعیل پاک جوانی کے اندر قدم رکھے دے پہ خالق کے کائنات نے اپنے خلیل نال حال بھی بنائے اور ایک حکم میں فرما ایمان والا سنا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ کو خالق کائنات نے اپنا نبی بھی بنائے رسول بھی بنائے نبی اور رسول ہونے دے نال نال اللہ پاک نے اپنا دوست بھی بنائے اپنا خلیل بنائے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا خالق کائنات نے فرمایا اسا ابراہیم کو اپنا دوست بنائے اپنا خلیل بنا چھوڑے خالق کائنات نے فرمایا اے میرے خلیل جی میرے جلیل فرمایا تسا بھی موجود ہو اور کفر بھی دنیا میں موجود ہو گئے گل ٹھاندی نہیں ایویں کرو میں اللہ پاک دی وحدانیت والا گھر تعمیر کرو میں اللہ پاک دی وحدانیت والا مرکز تعمیر کرو اللہ دے خلیل عرض کی دی مولا حکم دی تعمیر بھی ہوتی ہے تیرے گھر دی تعمیر کرے نا تیرے گھر دی تکمیل بھی کرے نا اور خلیل پاک میں ارادہ فرمائے اللہ کا گھر تعمیر کرا اچانک دل میں اندر خیال آئے دل دے اندر آنکھن لگے میں خدا معاون کی ضرورت بھی دا پیش آنی ہے ہیلپر کی ضرورت بھی دا پیش آنی ہے اللہ نے خلیل ہوں مقام پہ کھڑے ہو گے رب نال حال بنائے آنکھیں مولا تیرا خلیلہ تیرے حکم بھی تعمیل کرے دا پیا مگر میں خلیل کو معاون کی ضرورت پیش آنی ہے مزدور کی ضرورت پیش آنی ہے اللہ پاک
اگر اجازت ہوئے اپنے نور نظر اپنے لفظ جگر اسماعیل پاک کو نال ملا دینا اللہ دی قسم خالق کائنات نے فرمایا میرا خلیلہ جنہیں تیار دی مردی زمین دے دے میں جلیل دی مرضی عرش بری دے دے اور تم خلیل اور اسماعیل باپ اور بیٹا رہ کے اللہ دے گھر دی تعمیر کرنے واسطے آتے پھر ابا بھی بنا بے مثل سے بے مثال بیٹا بھی بنا بے مثل سے بے مثال جنا گھر تعمیر ہوتا بے او گھر بھی بنا بے مثل سے بے مثال جیسے مقام دے جیسے دھرتی دے گھر تعمیر کیا ہو گے او شہری او دھرتی بھی بڑی بے مثل سے بے مثال جنا گھر تعمیر ہوتا بے او بھی بڑا بے مثل سے بے مثال او بھی ملک کا مالک او پوری کائنات خالق جس مقام دے گھر تعمیر ہوتا بے او بھی برکت والا دے بھی عظمت والا ہے خالی برکت والا نہ آکھاں اے نہ او گھر جنا قسمت کا مروالا بھی خود خدا آمے تیری عظمت کو بیان کرنے والا خود خدا آمے دھرتی ہے اللہ آپ قسمت کے عظمت کو بیان کریں گے فرمایا مکہ بالمکرمہ کی دھرتی کو بڑا چھوڑے اور لوگوں اللہ دے خلیل نے گھر تعمیر کرنا شروع کے دے اللہ دا مقدس گھر تعمیر ہونا بے اللہ دے نبی دا بیٹا میاں توڑ کے میں دے پتھر جا کے آدھے آکے خلیل دی بارگاہ دے اندر پیش کریں گے اللہ دی قسم اللہ دے خلیل دے کون نہ کوئی شان موجود ہے نہ کوئی دھاگا موجود ہے دیوانہ دی جو نہیں سدھی ہو بنے اور لوگوں اللہ دے خلیل دا موزہ دیکھو اللہ دے نبی دا بیٹا پتھر جا کے آگے خلیل پاکی میں بیت اللہ دی دیوان دے رکھے نے قدرت دیکھو پتہ خود بخود جڑتا بھی گئے سوا سدھی بھی ہو میں دیئے اور لوگوں اگلا جملہ سن کے دیکھو خلیل پاک نے گھر کی تعمیر مکمل فرمائیے بیٹے اسماعیل پاک نے عرض کی دی ابا اگر اجازت ہو میرا اپنے گھر والے پاس سے فرمایا خلیل نے فرمایا جا میرا پتر تے کوئی اجازت دے من اپنا دھا دھو کے کپڑے صاف پاک ہے ذرا ترو دادا ہو اللہ نے نبی دا بیٹا ہم بھی سردنی دے ڈورے بیت اللہ بھی سردنی دے ڈورے اپنے دی نگاہ اٹھئے خلیل دی نگاہ جو اٹھئے اسماعیل پاک اندر چھکا کے آجزی انتصاری جنال زمین تے درندہ بے اللہ دا نبی سنا ابراہیم پاک اپنے لال کو لہتا کھڑے اللہ دی قسم کوئی جو آنسو آئے نیر وہمر خلیل نے دل دے اندر اپنے نال حال بنائے آنکھیں نے اللہ دا خلیلہ اللہ نے دے کو بھی نبی بنائے اور تیرے پتر کو بھی نبی بنا چھوڑے تو بھی رسول ہے تیرا بیٹا بھی نبی ہے دیکھو دا اللہ پاک نے انعامات نال مالا مال کر چھوڑے مگر حال تک میرے بیٹے اسماعیل دادا من اولاد کا مخالی ہے اب بیٹا کھمی جو آنسو ہے انہیں دور کر ڈرتا جتھے نے رہا نہ گیا آپ نے ہوں مقام دے سن مارے اسماعیل پاک واپس آگئے ابا جی حضور ارشاد فرماؤ حکم دی تعمیل کرا اگر کوئی کم باقی ہے اگر کوئی کم ادھورا رہ گئے میں اسماعیل موجود اللہ دی قسم خلیل پاک نے فرمایا او میرا نانا گھر دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے میں تے کو ڈٹھے بھی تو محنت کرے رہ گئے تو مشقت
کرے دا رہ گئے اللہ دے گھر دے اندر مزدوری کرے دا رہ گئے میاں سلا میاں من گیا انعام میاں من گیا بغیر انعام گئے اپنے گھر والے پاس میں دفیاں میں او میرا لالا دنیا دے لوگاں دا اصول ہے دنیا داراں تے دما تے لوگ آ کے محنت کرے اپنی محنت دا سلا کھیل دے میں او میرا پتر اسد دربار دے اندر موجود ہے اسد او رب دی بارگاہ دے اندر موجود ہے جو ملک دا بھی مالک ہے جو اولین دا بھی پالنہار ہے آخرین دا بھی پالنہار ہے جو ابتدا کو بھی ماں کے انتہا کو بھی ماں کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وحدہ لا شریک حی بھی ہے قیوم بھی ہے میرا پتر میں خلیل کو رہا نہ گیا میں رب کو تک سلا کھلا کے ایمان والا سو منظر دیکھو کہ لوگ پر منظر سے جب باپ اور بیٹا میاں تنہا اللہ دے گھر دے اندر موجود ہے ابا بولے میں تے بیٹا جواب دے گئے بیٹا علی دے گئے ابا جواب دے گئے ابو بھی نام بیٹا نام نبوہ نمارس بیٹا جب وہ خلیل نے رو رو کے منگیا فرمایا ربی نبنی من الصالحین فبشرناہ بالغلام بیٹا اے نو بیٹا جب اللہ دے خلیل منگتا اللہ حلم والا بیٹا دا فرما اللہ نیک بیٹا دا فرما صالح بیٹا دا فرما خلیل فرمایا میرا پترا آتے کو سزا کھنا کے دیوا اب کو بھی در نبوت اللہ میں جگرہ آتے دے ابا رب کو کیوں مقدے ہو رب کو کیا مقدے ہو اصحابی رب دے نبوت دی رب دی دے گھر میں رب دا تیرا دا بھی رب دیئے میرا ابا سوہ خلیل پاکا رب دی رضا دی خاطر عمل کیتے سے رب دی محبت دی اندر عمل کیتے سے خدا دی قسم خلیل دے خلیل رو سوالے 100 سال اور زیادہ عمر ہو گئی ہے پورا بابے رو بیا آنکھا لگا میرا لالا نہ دنیا مگنا نہ ہیرے مگنا نہ موتی جواہرات مگنا نہ مال زر مگنا میں رب کو ایسا گنا کے ایسا جو دنیا کے اندر بنا بے مثل بے مثال ہے میرا پتر اللہ میرے بلو ہوں کری مگدا گے میں خلید دے دا گیا جی میں مگدا گے میں منہ قربانیاں پیش کرے دا گیا آج میں خلید دے منگا دیواری آ گئی ہے وہ یاد دے من دیواری آ گئی ہے رب نے کیا منگیا تے تسا کیا دیتا اللہ دے خلیل نے فرمایا میرا پتر رب نے میں کو آنکھیا کہ دیکھنا دے جھوٹے خدا موجود نہیں میں وحدہ لا شریکا میں سچا خدا پوری کائنات پالنہارا اے میں رب کو بھل بھلا کے کے شکلہ بنا کے صورتہ بنا کے انہاں کو اپنے سامنے چا رکھے نے مگر انہاں دی پوجا پان کھڑے کرے نے او میرا خلیلہ تو بھی موجود ہوئے دے شرک بھی موجود ہوئے کل کھاتی دیا ایمیں کریا شرک دے اڈے تباہ دا کریا شرک دے مرکز تباہ دا کریا اللہ دی قسم خلیل دے کو نہ کوئی میاں سیکورٹی گارڈ موجود ہے نہ کوئی جماعت موجود ہے اللہ دا خلیل ہے تلے ترہاں میدان عمد دے اندر آگے انہاں جھوٹے خدا مانی مانی دے اندر داخل ہوگے انہاں دا ستیانات بیا کرے دے کہیں دا باتر توڑے دے کہیں دا سر بیا قلم کرے دے کہیں دا ننگا بیا توڑے دے تبارا دے برباد کر کے اللہ دا خلیل روانہ ہو گیا تو میرے دعائی ہے آپ کے دیکھان لگی حیران ہو گئے آگا لگے کون ہے صدقی رحمانہ ایک کم کروالا بآلہتنا کون ہے ایسا کم کروالا سن خدا کو تباہ دے برباد کروالا آنکھا والا جوان بول پیا بول والا بولے دے
ہے